بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ سورہ سبا آیت نمبر 3۔ اہل فلسطین پر یہود کی جانب سے انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ ان کی نسلوں کو مٹانے کی سازش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ بھوکے بلکتے بے لباس بچے جب توپوں کا نشانہ بنتے ہیں تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کو منافقین نے گھیرا تھا اور ان پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ ایک طرف تو بیت المقدس کے رکھوالوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے تو دوسری طرف امت مسلمہ اپنے حال میں مست ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں الیکشن کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے تو سعودی عرب اپنے ملک میں کافروں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے میں مصروف ہے۔ دبئی میں نئے مندر کا افتتاح کر دیا گیا تو کہیں کرکٹ میچ کا جوش و خروش ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین کے حالات، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اور تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور فلسطین میں برپا قیامت صغریٰ کی بات کریں گے اور اہل فلسطین کی موجودہ حالت کی اور اس پر مسلمانوں کی بے حسی کے بارے میں بات کریں گے۔ نکبہ، جسے فلسطینی قیامت کبریٰ کا نام دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کوفیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا فلسطینیوں کا دکھ کیا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، فلسطینی مسلمان اس رمضان کا اہتمام کیسے کریں گے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب رومیوں نے عیسائیت کے مذہب کو اپنایا تو انہوں نے یورپ اور شام میں رہنے والے یہودیوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا، ان کا قتل عام کیا، انہیں ملک بدر کیا اور انہیں بے حد ذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ بیت المقدس سے بے دخل بھی کر دیا۔ اس وجہ سے یہودی ان علاقوں کی طرف جا نکلے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی تاکہ وہ چین سے رہ سکیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ 637 ہجری میں بیت المقدس فتح کرنے کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی، حالانکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس پر قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف راک بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق شب معراج کو یہیں سے پرواز کے لیے بلند ہوئی تھی، لیکن یہودی اتنی احسان فراموش اور منافق قوم ہے کہ جب بھی صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اس کے بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بالفور یعنی بالفور ڈیکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی،
وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ، جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں، اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحر روم ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے، جبکہ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اہل فلسطین ہمیشہ ہی حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ اسرائیل کی فوج ان پر زمینی اور فضائی دونوں طرح کے حملے کرتی رہی ہے۔ جبکہ زخمیوں کو ہسپتالوں میں داخل کرایا جاتا ہے، تب اوپر سے دوبارہ بمباری کی جاتی ہے تاکہ زخمیوں میں زندگی کی امید دم توڑ جائے۔ فلسطین میں قتل ہوتے بچوں، عورتوں، جوانوں اور بزرگوں کی تصویریں اور بچ جانے والوں کی ملول آہیں انسانیت کے منہ پر بدترین تماچا ہیں۔ مذمت، افسوس اور تعزیت کے سب الفاظ، اظہار کے سب طریقے اور تعصب کے سب انداز اپنے معنی کھو رہے ہیں۔ المیہ جنم لے چکا ہے، تاریخ اپنے دامن میں ظلم کی نئی داستان رقم کیے بے بس کھڑی ہے۔ ذہن شل ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے مناظر دل دہلانے والے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فلسطینی بچوں اور عورتوں کی دل خراش تصویروں اور چیخوں سے بھرے پڑے ہیں۔ معصوم لاشیں، کچھ زندہ اور کچھ مردہ، زخمی نوجوان اور مرنے والے سبھی ایک ہی رنگ و نسل کے ہیں، جن کا خون تیل کی چند بوندوں سے بھی سستا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی بیت المقدس کے رکھوالے ہیں جنہوں نے بیت المقدس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک اپنے خون کا خراج دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت حق پر جہاد کرتی رہے گی
دشمنی کرنے والوں پر غالب رہے گی، حتیٰ کہ ان کے آخری افراد مسیح دجال کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ حدیث بھی قیامت کے بارے میں ہے، کیونکہ قیامت کے نزدیک دجال کا ظہور ہوگا اور اسے جہاد کرنے والی جماعت بھی بیت المقدس کے اطراف سے نکلے گی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اہل فلسطین ہی ہوں گے۔ ناظرین، یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی حالیہ فضائی بمباری سے سینکڑوں بچے ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ تصاویر خبروں سے صورتحال واضح ہے، بچوں پر جلنے کے خوفناک نشانات ہیں، وہ بمباری سے زخمی ہوئے ہیں، اعضاء سے محروم ہوئے ہیں۔ ان کیسز کی تعداد میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسپتالوں میں جگہ نہ ہونے کے باعث وہ علاج سے بھی محروم ہیں۔ ہلاک و زخمی ہونے والے ہر قیمتی جان غزہ میں جنم لینے والے انسانی المی کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن غزہ کے انسانی المی کو نظر انداز کرتے ہوئے مغربی میڈیا اسرائیل کے ملٹری ایکشن کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ حقائق کو مسخ کر کے مغربی میڈیا پروپیگنڈا پھیلانے میں ان لوگوں کا اعلی کار بن رہا ہے جو جنگ کے خواہش مند ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی معروضی صحافت کا مقصد صرف اپنے حکمرانوں کی اسرائیلی حمایت کی غیر مبہم پالیسی کی حمایت کرنا ہے۔ غزہ میں اس وقت جو قیام اٹھائی جا رہی ہے، ماضی قریب میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نو آبادیاتی قوت کی جانب سے مظلوم اور محکوم آبادی کی نسل کشی سے بدتر کوئی امر نہیں ہے۔ اپنی حالیہ رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں اپنی عسکری کارروائیوں میں وائٹ فاسفورس کا استعمال کر رہا ہے، جس سے عام شہری سنگین اور دیر تک رہنے والے زخموں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک غزہ پر وائٹ فاسفورس کے استعمال سے وہاں کی آبادی کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری طور پر خطرے میں نہ ڈالنے کے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ یہ 2024 ہے اور 3 سال پہلے ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اسرائیلی حکام نسلی امتیاز اور جبر کی پالیسی اختیار کر کے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے حقائق اسرائیلی حکومت کے وسیع تر پالیسی پر مبنی ہے، جس کے ذریعے وہ فلسطینیوں پر یہودی اسرائیلیوں کے تسلط کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ علاقے میں مقیم فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ دوستو، یہ سرزمین قدس قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کثرت بعثت کی بنا پر یہ سرزمین انبیاء بھی کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب و یوسف، پھر حضرت موسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ خطہ انوار نبوت سے جگمگاتا رہا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کے بعد ایک مدت تک بحکم الہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کا شرف حاصل کیا، اور پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر معراج شروع ہوا جس نے انسانیت کو سر عرش مہمان نوازی کا اعزاز عطا کیا۔ اس بنا پر امت محمدیہ کا سرزمین فلسطین، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ قائم ہے۔ یہ رشتہ اتنا اٹوٹ ہے کہ انسانی تاریخ میں سوائے 1 صدی جب صلیبیوں کا یہاں تسلط قائم ہوا کہ یہ خطہ ہمیشہ پرچم محمدی کے سر نگو رہا ہے اور یہاں اسلام کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا ہے۔ یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، پچھلے 70 سال سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ یوں تو اس قوم کے ہاتھ انبیاء کرام علیہ السلام جیسی مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اپنی ہی قوم کے علماء اور صلحاء کا خون بہانا ان کا صدیوں سے آبائی پیشہ رہا ہے، اور آج یہ فلسطین پر قابض ہو کر وہاں صدیوں سے آباد مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے مختلف جرائم قرآن کریم میں مذکور ہیں، جن میں قتل انبیاء کا تذکرہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ انہی جرائم کی بنا پر قوم رسوا بھی کر دی گئی تھی۔ جنگ عظیم سے قبل یہود بڑی تعداد میں جرمنی میں آباد تھے۔ ہٹلر نے ان کا قتل عام کر کے باقی ماندہ کو وہاں سے نکالا تو دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ ان کی چالاکی و مکاری، دھوکہ دہی و غداری، بے وفائی اور ناشکری وغیرہ تھی۔ حتیٰ کہ جب برطانیہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ برطانیہ آ کر نہ بچ جائیں تو اس نے ان سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے 1 تیر 2 نشانے کے طور پر ارض فلسطین میں انہیں بسانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے فلسطین کی زمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ
1948 میں اقوام متحدہ نے عرب کے سینے میں اسرائیلی خنجر گھونپ کر فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اسرائیل نامی ناگ قبلہ اول کے خزانے پر اپنا پھن پھیلا کر قابض ہو گیا۔ ارض فلسطین پر قابض ہونے کے بعد اسرائیل نے آگ و خون کا جو سلسلہ شروع کیا وہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیل 1954 میں مصر کی نہر سوئس کا مدعی 1948 میں اس نے عربوں سے خوفناک جنگ لڑی، القدس کو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اپنے ظلم و جبر کی آگ میں جھونک دیا۔ اہل فلسطین یہود کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی وسائل کی قلت کا شکار ہونے کے باوجود آج تک نبرد آزما ہے، لیکن مسلمان حکمران جو ایٹمی طاقت، تیل کی دولت اور بے شمار وسائل و اسلحے سے مالا مال اور لیس ہیں، اسرائیل سے قبلہ اول نہیں چھڑا سکے۔ اسرائیل کی اصل سازش بھی یہی ہے کہ قبلہ اول کو مسلمانوں سے حاصل کر کے باطل قوتوں کو شہ دے کر دنیا پر کفر کا غلبہ چاہتا ہے۔ پہلے تو کبھی کبھی کوئی آواز اٹھتی سنائی دیتی تھی، لیکن 2021 میں جب رمضان کے مقدس ماہ کی آخری راتوں میں یہودی شیطان مسجد اقصی میں مصروف عبادت میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور تب سے تقریباً 2 ہفتے القدس پر آگ و آہن کی بارش ہوتی رہی، میڈیا کی عمارت سے کتابوں کی لائبریری تک، مسجد سے اسپتال تک سب کچھ تباہ و برباد کر دیے گئے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت یکساں ان مظالم سے دوچار ہوئے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن عالمی اسلامی تنظیموں نے خصوصاً مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور بے بسی تماشائے عالم بنی رہی۔ یہ سلسلہ تب سے ایک بار پھر سے زور و شور سے شروع ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اہل فلسطین نے اپنے گھروں، پیاروں اور مال و دولت کی قربانیاں بھی مسلمانوں کا قبلہ اول بچانے کی خاطر تھیں۔ ان حالات میں پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن اس نے بھی ایک مذمتی قرارداد سے آگے کچھ نہ کیا۔ ہماری حکومت کے وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ سمیت کئی اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کو ساتھ ملا کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کی یلغار کو روکنے کے علاوہ اس پر جنگی تاوان لازم کرے۔ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ گیا تو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ گویا آج بھی امریکہ مسلمانوں خصوصاً فلسطینیوں پر ظلم و جور کے پیچھے تھپکی دینے کے لیے کھڑا ہے اور وہ اسرائیل کو تھپکی دے رہا ہے۔ ان حالات میں عالمی حالات اور نظام عالم پر گہری نگاہ و نظر رکھنے والے دانشور حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اب وقت ہے کہ مسلمان حکمران مل کر 3 کام کریں۔ نمبر 1، تمام مسلمان ریاستیں آپس میں دفاعی معاہدات کریں، جیسے کہ امریکہ نے نیٹو طرز پر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر کوئی حملہ کرے گا تو معاہدے میں شامل تمام ممالک پر حملہ تصور ہوگا اور وہ سب مل کر اس جارح ملک پر حملہ کرنے کے حق بجانب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں اس کی اجازت و گنجائش بھی ہے۔ نمبر 2، تمام مسلم ممالک بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مضبوط لابنگ کر کے اہل فلسطین کو ان کا ملک اور زمینیں واپس کرائیں۔ نمبر 3، تمام اسلامی ممالک مل کر سلامتی کونسل میں ایک مسلم نشست حاصل کرنے کا مطالبہ کریں، جس میں صرف 5 ممالک کی اجارہ داری ہے۔ اگر 4 ممالک کسی ملک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ایک ملک آ کر اسے ویٹو پاور کے ذریعے رد کر دیتا ہے، جیسا کہ حالیہ فلسطین کے معاملے میں امریکہ نے کیا۔ مسلم ممالک بھی یہ نشست حاصل کریں گے تو انہیں بھی حق حاصل ہوگا کہ کسی بھی اسلامی ممالک کے خلاف کوئی جارحیت کا سوچے گا تو اسلامی بلاک اس کی مخالفت کرے گا۔ جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا ہے۔ آج 58 اسلامی ممالک، 22 عرب اور 8 خلجی ممالک ہیں۔ اگر ان میں اتحاد ہو اور سب کے پیش نظر اسلام اور مسلمان امت ہو اور ان کا آپس میں اتحاد اور ایکا ہو تو ایک اسرائیل کیا پوری دنیا کفر بھی مل جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کا آپس کا انتشار، ایک دوسرے پر عدم اعتماد اور ان کی صفوں میں چھپے ہوئے اغیار کے اعلی کار ان کو کبھی بھی کسی مسئلے پر بھی متحد نہیں ہونے دیتے۔ موجودہ صورتحال میں ہر ملک اپنے ہی مسائل میں گم ہے، اپنے حصے کا فرض ادا کر کے سب خاموش ہیں اور مصلحت اپنائے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی سیاست میں مگن ہے تو کوئی تجارت کو بڑھانے کے لیے کفار ہی سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے۔ بہرحال مسلم حکمرانوں کو اپنی مسلمان رعایا اور عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور انہی کے مطابق اپنی ملک کی پالیسیوں کو وضع کر کے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ورنہ دنیا بھر کی مسلم اقوام اپنے حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان حالات میں کمزوری دکھانا اور بے بسی کی باتیں کرنا کسی مسلم حکمران کے شایع نشان نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی اسلامی مملکت ہے۔ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونے کی بنا پر تمام عالم اسلام کے مظلوم عوام کی نگاہیں
پاکستان کی جانب اٹھتی ہیں، لیکن ہم نے زبانی کلامی تسلی دینے کے سوا اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ارض فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا نہیں بلکہ کل اہل اسلام کا مسئلہ ہے۔ انما المؤمنون اخوات، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کے تحت اسلام کے رشتے نے عرب تا عجم، افریقہ تا امریکہ، ایشیا تا انٹارکٹیکا تک بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد و الم میں شریک بنایا ہے، اور اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے کہ مشرق میں رہنے والے مسلمان پر کوئی ظلم کرے گا تو درجہ بدرجہ مغرب کے تمام مسلمانوں پر اس کی مدد و نصرت کرنا لازم ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو؟ اور اللہ کی راہ میں اور کمزوری کی خاطر سے جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے غیب سے کسی حامی کو بھیجئے۔ مسلم حکمران اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں تو امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور دائرہ کار میں اسلامی مظالم کے خلاف ضرور آواز اٹھائے۔ ارض فلسطین میں جو دہائیوں سے لہو لہو ہے، جہاں بنیادی انسانی ضروریات بھی ظالم و جابر اسرائیلی فوج کی مرہون منت ہیں، جہاں سیدنا آدم و سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تعمیر کردہ قبلہ اول قائم ہے، جسے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تزئین و آرائش سے آراستہ کیا تھا، جو امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت گاہ ہے، اس کی آزادی اور سہونی چنگل سے رہائی امت کے فراموش کردہ فرائض میں سے ایک ہے۔ اگر ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عملاً جہاد کرنے سے مجبور و محروم کر دیے گئے ہیں تو اہل فلسطین کی مالی مدد کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، اپنے ملک میں احتجاجی جلسے نکالنا، جلوس نکالنا، اپنی تقاریر و تحریر میں ارض فلسطین کو موضوع سخن بنانا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ سب ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں ہے، اور باتوفیق مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم جیسے کمزور ایمان کے مسلمانوں کے برعکس فلسطینی ہیں جو موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں اور ظالموں کو اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جس پر دشمن اور زیادہ غصے میں آ کر ظلم و ناانصافی پر اتر آتا ہے۔ لیکن کمال ہیں وہ اہل فلسطین جو اپنی نسلیں گوا کر، بارشوں میں زمین پر سو کر اور کم لباسی میں سخت موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اپنے محاذ پر ڈٹے کھڑے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال نکبہ فلسطین، اسے قیامت کبریٰ بھی کہتے ہیں، کے دن فلسطینی سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایک قیمتی آثار کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں جسے بہت سے خاندانوں نے نسل در نسل اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ان کے گھروں کی چابیاں ہوتی ہیں جہاں سے انہیں 75 سال قبل نکال دیا گیا تھا، اور پھر وہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ ایک فلسطینی خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں واپسی کی امید اور خواہش ہے۔ یہ چابیاں ان کے گھروں کی علامت ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے گھر ابھی تک کھڑے ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے گھروں کو واپس جانے کا حق ہے جس کا بین الاقوامی قانون نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق نکبہ کا مطلب ہے بڑی تباہی، بڑا عذاب۔ 1948 سے پہلے فلسطین میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ساتھ رہتے تھے، بھائیوں کی طرح نہیں، ہمسایوں کی طرح۔ دیوار گریا کے ایک طرف مسلمان عبادت کرتے تھے تو دوسری طرف یہودی اور چند گلیاں چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ 1948 میں جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصف سے زیادہ آبادی اپنے گھر، گاؤں، کھیت چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ ان کی تیسری نسل کئی عرب ممالک میں بنے پناہ گزین کیمپوں میں پل کر جوان ہو رہی ہے اور نسل در نسل گھر واپسی کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ لیکن اہل یہود کے سہونی سیانوں نے کہا کہ ہم گھر واپسی کا خواب 2000 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ مقدس صحیفوں میں لکھا ہے کہ فلسطین ہمارا گھر ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی یہودی ہیں انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل آئیں اور فوری شہریت پائیں۔ مغربی ممالک نے، یا یوں کہہ لیں کہ گورے ممالک نے، اسرائیل کے قیام اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہودیوں پر سب سے بڑا ظلم یورپ میں ہوا، خود یورپ والوں نے کیا، اور پھر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہیں عین مشرق وسطیٰ کے بیچ ایک ملک بنا کر دیا اور کھلی چھوٹ دی کہ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا اب تم وہی فلسطینیوں کے ساتھ کرو۔ اسلحہ، بارود، پیسے، سب سے بڑھ کر بیانیہ چاہیے تو ہمارے سب سے لائق فائق عالم، استاد، مورخ اور صحافی حاضر ہیں۔ فلسطینیوں کو اپنے مسلمان بھائی کہنے والی مسلم امہ کبھی دھمکی، کبھی دلیل، کبھی منہ زبانی ہمدردی دکھاتی رہی۔
اقوام متحدہ قراردادوں پر قراردادیں پاس کرتی رہی۔ اسرائیل اپنے خدائی مشن کو بڑھاتا گیا۔ پہلے نکبہ کے 75 سال بعد اسی سال کے آغاز میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اس کی یاد منانے کی اجازت دی گئی۔ ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی، تقریریں ہوئیں، ایک ثقافتی شو ہوا۔ کچھ لوگوں کو لگا کہ 3/4 صدی پہلے شروع ہونے والے ظلم کو اقوام متحدہ روک تو نہیں سکی، لیکن کم از کم اب یہ ماننے کو تو تیار ہے کہ ظلم ہوا تھا۔ یورپ کے چند اور شہروں میں بھی نکبہ کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات ہونے والی تھیں۔ پھر حماس نے اسرائیل پر حملے کیے، پہلے مذمت کر چکے ہیں لیکن پھر کیے دیتے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے کہا کہ تم نے نکبہ دیکھا ہی کہاں ہے، اب تمہیں دکھاتے ہیں کہ نکبہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب مہذب دنیا، جمہوریت کے گیت گاتی دنیا، یوکرین پر آنسو بہاتی دنیا، آزادی اظہار رائے کے دعوے سناتی دنیا پاپ کارن لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے اور نعرے لگا رہی ہے کہ مارو ان دہشت گردوں کو، ہم تمہارے اوپر بم گراتے رہیں گے، تم حماس کی مذمت کرتے جاؤ۔ حماس بننے سے پہلے بھی فلسطین میں مزاحمت کی تحریکیں موجود تھیں۔ غسان کفنانی فلسطینی ناول نگار تھے اور مزاحمت کا حصہ تھے۔ ایک انٹرویو میں ان سے ایک درد مند مغربی صحافی نے پوچھا کہ آپ بندوقیں ایک طرف رکھ کر مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ پہلا غسان کہتے ہیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ ہم غلامی قبول کر لیں۔ صحافی مصر تھا کہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ غسان کفانی نے کہا کہ یہ ویسا ہی مکالمہ ہوگا جیسے گردن اور تلوار کے بیچ میں ہوتا ہے۔ 1972 میں اسرائیلیوں نے غسان کفنانی کو ایک کار بم دھماکے میں ہلاک کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کی 17 سالہ بھانجی بھی ہلاک ہو گئی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زیتون کے درختوں کی کہانی کیا ہے۔ اگر زیتون کے درختوں کو خبر ہوتی کہ جن ہاتھوں نے انہیں زمین میں لگایا ان کا انجام کیا ہوا، تو ان کے پھلوں سے نکلتا ہوا تیل آنسوؤں کی صورت برآمد ہوتا۔ فلسطینی عوام اور زیتون کے درختوں کے تعلق بہت پرانا ہے۔ گہرائی میں جائیں تو 3600 قبل مسیح تک زیتون کی تجارت اور کاشت دونوں کی مستند تاریخ موجود ہے۔ محمود درویش نے بھی وہی وابستگی اپنی شاعری میں ڈھال دی، لیکن ایک بڑے سے رومال کی کہانی میں یہ شاعری، فلسطینی شاعر اور زیتون کے درخت کہاں سے آ گئے، بتاتا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ 2015 تک اسرائیلی فوجیں انفراسٹرکچر، سڑکیں بنانے اور مختلف رہائشی عمارتوں کے چکر میں 10 لاکھ سے زیادہ زیتون کے وہ درخت اکھاڑ چکی تھی جو کئی 100 برس سے فلسطین میں اپنی جگہ پر موجود تھے۔ اس کے بعد کا شمار بھی کوئی نہیں، خود اسرائیلی اخباروں کی چلتی پھرتی گواہی موجود ہے۔ اب کوفیات پر نظر ڈالیں جو 1 میٹر کا اسکارف ہے، اس کی بیرونی حصے پر آپ کو جو ڈیزائن نظر آتا ہے وہ زیتون کے پتے ہیں۔ یہ جملہ بعینہ ایک فلسطینی سے مجھ تک پہنچا اور میں نے آپ تک پہنچا دیا تاکہ آپ کوفیہ اور زیتون کا تعلق سمجھ سکیں۔ فلسطینی اور زیتون کی خوراک اس طرح لازم و ملزوم ہے جیسے آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ اسرائیل ان درختوں کو پے در پہ کیوں جلا رہا ہے، کیوں کاٹ رہا ہے، اسکارف پر یہ پتے کیوں موجود ہیں اور یہ مزاحمت کی علامت کس طرح ہے، ان چیزوں کا تعلق اب واضح ہو گیا۔ اس کے بعد کوفیہ پر جو 3 کالی پٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ لائنیں ہیں جن میں درمیان والی موٹی اور باقی 2 پتلی ہیں۔ یہ فلسطین کے پرانے تجارتی راستوں کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ قدیم سڑکیں جن کی وجہ سے فلسطین علاقہ تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لیکن فلسطین تجارتی مرکز کیوں تھا؟ یہ بات کوفیہ کا تیسرا اور آخری اہم ڈیزائن واضح کرتا ہے، جس کی شکل مچھروں کے جال جیسی ہے۔ مچھروں کے جال نما یہ نقش بحر روم کے اطراف میں بسنے والے فلسطینیوں کے اس قدیم ترین تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو ازمنہ قدیم سے ان کا اس سمندر کے ساتھ رہا۔ اسے آپ من النہر الی البحر کے نعرے کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انگریزی میں سرچ کرنا ہو تو فرام دا ریور ٹو دا سی کا سلوگن ڈھونڈیے۔ اردو میں سمجھنا ہو تو دریا اردن سے بحر روم تک ایک ہی ملک فلسطین۔ 1960 سے موجود اس نعرے اور کوفیہ کے اس فش نیٹ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فلسطینی اس رومال کو سر پر باندھ کر یا گلے میں لٹکا کر اپنی قدیم ترین علاقائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ اہمیت جو سمندر کے کنارے بسے کسی شہر کی ہو سکتی ہے، جیسے سعودی عرب کا جدہ، انڈیا کا ممبئی، آسٹریلیا کا سڈنی، عرب امارات کا دبئی، ترکی کا استنبول یا آپ کا کراچی۔ قرآن میں زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، 7 مرتبہ اس کا ذکر موجود ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سامنے ہے کہ اول تو مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 1000 راتوں کے برابر، اور اگر کوئی مسلمان وہاں نہ پہنچ سکے تو اسے چاہیے کہ مسجد کو
زیتون کا تیل نظر کرے، چونکہ وہاں اس تیل سے دیے جلائے جاتے ہیں اور اس کا ثواب بھی وہاں جانے کے برابر ہے۔ جہاں اتنے سارے حوالے ہوں، مقامی لوگوں کی زیتون کے درختوں سے اپنی اولاد جیسی محبت ہو، کئی گیت اس وابستگی پر ہوں، وہاں مخالف ملک کیا زیتون کا ایک درخت باقی رہنے دے سکتا ہے؟ ادھر ظاہری بات ہے، ماحولیاتی مسئلے بھی کہاں کسی کو یاد آتے ہیں، تو یہ جو کوفیہ پر زیتون کے پتے ہیں وہ بس یہ سب کچھ ہے۔ کوفیہ کی تاریخ کم از کم 3000 سال قبل مسیح تک میسوپوٹیمیا کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ روایت بھی ہے کہ اس کا نام کوفیہ عراقی شہر کوفہ ہی کی وجہ سے پڑا۔ موجودہ دور میں اس کا اس وقت ٹھیک معنوں میں متعارف ہوا جب انگریزوں کی جانب سے یہودی آبادکاری کے خلاف 1936 میں فلسطینی جد و جہد شروع ہوئی۔ مختصر یہ جان لیجئے کہ 1933 میں ہٹلر کا دور شروع ہوا، جو جرمنی سے یہودیوں کا انخلاء پہلے کی نسبت زیادہ تیز ہوا، اور یہ سب برطانیہ کے زیر انتظام فلسطین کا رخ کر رہے تھے، جہاں پہلی عالمی جنگ کے دوران حمایت کے عوض برطانیہ انہیں جغرافیائی برتری دینے کو تیار تھا۔ تو یہودیوں کی اس تیز تر نقل مکانی اور اپنا وطن اپنے پاس رکھنے کی فلسطینی تحریک جب تیز ہوئی تو مزاحمت کاروں کا واحد اور بڑا واضح نشان کوفیہ تھا۔ 1947 میں برطانیہ نے صرف بر صغیر ہی کی تقسیم میں ہاتھ نہیں کیے، فلسطین بھی اسی برس برطانوی قبضے سے یہودیوں کے زیر تسلط گیا۔ اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروائی گئی کہ فلسطین کو تقسیم کر کے ایک یہودی اور ایک عرب ریاست قائم کی جائے، جبکہ بیت المقدس بین الاقوامی شہر ہوگا۔ مئی 1948 میں اسرائیل بنا تو اگلے ہی روز پہلی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ اسرائیل سمیت مختلف ممالک کے قبضے میں پہنچ گیا۔ پھر 1967 میں جب دوبارہ فلسطینیوں پر جنگ مسلط ہوئی تو جن علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ہوا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں، جن میں اس وقت لاکھوں یہودی آباد ہیں۔ اسی حملے میں اسرائیل نے بیت المقدس پر بھی ناجائز قبضہ کیا۔ فلسطین کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کی سرحد 1967 کی جنگ سے قبل کے نقشے پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل آج تک کسی ایسی بات کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہے۔ 1970 میں عرب اسرائیل امن مذاکرات شروع ہوئے، جن کے متعلق فلسطینی مزاحمت کار لیلا خالد کا ایک جملہ نہ صرف قابل ذکر ہے بلکہ اب تک مکمل منطبق ہے۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے جس میں طاقت کا سارا توازن اسرائیل کے حق میں ہے۔ ان کے پاس کھیلنے کے لیے تمام کارڈ ہیں اور فلسطینیوں کے پاس کوئی ایک آسرا بھی ایسا نہیں جس پر وہ انحصار کر سکیں۔ لیلا خالد نے اوائل عمر سے آج تک کوفیہ کو ہمیشہ ایک الگ شناخت دی۔ یاسر عرفات فلسطین کی تاریخ میں ایک اہم رہنما رہے۔ کوفیہ ہمیشہ ان کے سر پر موجود دیکھا گیا۔ 1930 سے آج تک فلسطین کی مزاحمت کار آپ جہاں بھی دیکھیں گے کوفیہ سب سے پہلی شناخت آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد چشم فلک نے بھی یہ دیکھا کہ 2021 میں لوئی وٹان نے فلسطینی مزاحمت کا نشان کوفیہ اپنا برانڈ بنا کے $750 میں فروخت کرنا شروع کیا، اور مہذب ملکوں کی تنقید کے بجائے اسے اپنا یہ قدم واپس لینا پڑا۔ 2023 میں گوگل ٹرینڈ پر اکتوبر سے اب تک کوفیہ ایک راکٹ جیسا ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو پہلے سرخ اور سفید، بعد میں بلیک اینڈ وائٹ یہ عرب رومال مجھے مسجدوں میں صرف مولانا حضرات کے کاندھوں پر نظر آتا تھا۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں مسلمان کرداروں کو زبردستی پہنایا جاتا تھا۔ اب اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ مذہب اور نسل سے قطع نظر کوفیہ ہر عمر کے مرد و خواتین نہ صرف گلے میں لپیٹے نظر آ رہے ہیں بلکہ اس ڈیزائن کی قمیضیں اور جرسیاں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ تو دوستو، ایک طرف باطل ہے جو ظلم لیے کھڑا ہے تو دوسری جانب اہل فلسطین ہے جن پر قیامت ٹوٹی پڑی ہے، پھر بھی وہ جہاد کی عملی مثال بنے ڈٹے کھڑے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہ سیام کی آمد ہے اور بالعموم پورے فلسطین اور بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں رمضان المبارک کی تیاریاں پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی اطلاعات فلسطین کا کہنا ہے کہ القدس یوتھ کمیٹی کے زیر اہتمام بیت المقدس میں ماہ سیام سے قبل انتظامات حتمی مراحل میں ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی میں ماہ سیام کے دوران ضیوف الرحمان کے استقبال کے لیے تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ مسجد اقصی کے مرکزی مقامات، گزرگاہوں، گیلریوں اور راہداریوں پر جشن ماہ سیام اور استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی بینرز لگائے گئے۔ پرانے بیت المقدس، ہارات، باب حتی، السعدیہ،
वालबाद, हारिया नसारा और दीगर मकामात पर तज़ीन व आराइश की गई है। अल-कुद्स यूथ कमेटी के चेयरमैन नासिर कौस की क़यादत में अम्माद शलवदी, हाद रश्क, रियाज शहाबी, फरीद अल बासिती, अला अल हदाद, बासिम जाबिर, इलियास कारमी, हसीम हिजाजी, यासिर नजीब और एंड्रिया बहब इस्तकबाल रमजान की तैयारियों के लिए सरगर्म है। इंतजामी कमेटी ने माह सयाम के दौरान मस्जिद अक्सा में सफाई, नमाजियों और रोजेदारों की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों, अफ्तारी और सहरी के औकात में रोजेदारों की खिदमत बजा लाने के लिए रजाकारों का तायुन किया गया है। हम यहां मुसलमानों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जश्न के समा में रहती है, हर वक्त नित नए पकवान और दावतें उड़ाई फिरती है, जबकि दूसरी तरफ अहले फलस्तीन जानवरों के चारे से बनी टिक्कियां खाते हैं, फिर भी उनका रोजा रखने का जोश खरोश हमसे कहीं ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या बाकी उम्मत मुस्लिमा का ईमान अहले फलस्तीन जैसा है? नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौजूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है,
تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔